گلشن بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اور ATF is all set to decide the fate of Pakistan. Either will be in the grey list. کیا کہیں گے ہم نے جو ٹارگٹ ملے تھے are we in the position کہ ہم اس دفعہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے اس وقت کہنا مشکل ہے کہ گرے لسٹ میں سے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، لیکن جو 27 نکاتی ایکشن پلان پاکستان کو ملا تھا جون 2018 میں، اس کے زیادہ تر پوائنٹس پہ عمل درآمد تو خاصی حد تک ہو گیا ہے. اس سال فروری میں ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ صرف 14 نکات ہیں جس میں تسلی بخش کمپلائنس ہوئی ہے، لیکن باقی جو ہے وہ بھی آپ کے پاس وقت ہے فائنل اجلاس ہونے تک، تو آپ کر لیں. تو اسی حوالے سے کوئی 15 نئے قوانین بنائے گئے ہیں یا ان میں ترامیم کر کے انہیں نئی شکل دی گئی، اور گزشتہ 3-4 مہینے میں کافی شد و مت کے ساتھ اس حوالے سے کام ہوا، اور گرفتاریاں بھی ہوئیں جو جن گروہوں کو دہشت گرد یا عسکریت پسند کہا جاتا تھا ان کے رہنماؤں کے خلاف مقدمے بھی بنے ہیں، سزائیں بھی ہوئی ہیں. تو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے جو مطلوبہ قوانین وغیرہ تھے، جو انفراسٹرکچر تھا لیجسلیٹو، وہ کافی حد تک مضبوط ہوا ہے. اور امید یہی ہے کہ اس کو FATF کا جب پلینری اجلاس ہوگا اس کو ایک سیاسی مسئلہ نہیں بنایا جائے گا بلکہ ایک ایڈمنسٹریٹو لیگل ایشو کے طور پہ دیکھتے ہوئے گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. سر ہسٹری تھوڑی سی ہمیں بتا دیں، کیونکہ لوگ سوال بھی یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہو از ریسپانسبل فار پوٹنگ دس سچویشن. وہ سارا جو ڈسکریڈٹ ہے موجودہ حکومت کو دیتے ہیں، یہ اسے کریکٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے. ذمہ داری کس کی تھی؟ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہم آج یہاں پر کھڑے ہیں؟ نہیں، آپ کس FATF کی بات کر رہے ہیں؟ FATF سر. FATF تو آپ اپنے سابقہ حکمرانوں سے پوچھیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی، اسحاق ڈار صاحب کی حکومت تھی، کہ ان 2015 میں بھی پاکستان وائٹ لسٹ میں تھا. لیکن تصور کیجئے کہ 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد پھر پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا. کیوں؟ کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ان وعدوں میں سے کسی پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا. اس طرح ایک اور صاحب ہے جو کہ 10-15 سال تک وزارت خزانہ کے بڑے کرتا دھرتا رہے، وہ بھی آرٹیکل لکھتے رہے. اب ان کو بڑی اہم ذمہ داری بھی مل گئی ہے حکومت میں، تو ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے تھا کہ جب آپ سب کچھ دیکھ رہے تو بنیادی طور پہ وزارت خزانہ نے بہت سارے معاملات طے کرنے تھے، بہت سارے ریگولیشنز وزارت خزانہ نے بنانے تھے، وہ 2018 جون تک نہیں بنے. یعنی جو فروری 2018 میں ہم نے رپورٹ پیش کی تھی، اس کا جائزہ فائنل جون 2018 میں لیا گیا، اور وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ ہم گرے لسٹ میں جا رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ وہ ہماری جو سیاسی اور فوجی اشرافیہ ہے جو کہ بینکنگ سسٹم کو استعمال کر رہی تھی اپنے منی لانڈرنگ کے لیے، کک بیکس حاصل کرنے کے لیے، جو کمیشنز ملتے ہیں پروجیکٹس میں، کیش یہاں سے بہت جاتا تھا باہر. اور 3 سال پہلے، 4 سال پہلے تو اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بھی کھلا کہا تھا کہ 20-25 ملین ڈالر یہاں سے ہر مہینے نکل جاتے ہیں یا ہر روز نکل جاتے ہیں کیش کی صورت. تو جو گزشتہ حکومتیں ہیں ہماری، بنیادی طور پہ میں کہوں گا پاکستان کے سیاسی اشرافیہ نے ان مضمرات کا بالکل ادراک نہیں کیا جن کا سامنا ابھی پاکستان کو ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کی ہی حکومت، مسلم لیگ کی حکومت تھی جون 2018 میں جب یہ اس منصوبے پہ عمل درآمد شروع ہوا ایکشن پلان پہ. تو خوشی کی بات ہمیں یہ ضرور ہونی چاہیے کہ تمام تر کوتاہیوں کے باوجود پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کی بالآخر ایک ایسا ایکشن پلان ملا پاکستان کو جس کے اوپر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے مل جل کے کام کیا ہے، پروسیجرز بہتر کیے ہیں، منی لانڈرنگ کے رستے محدود کیے ہیں، اور جو کیش وithdrawals کا سلسلہ تھا، یعنی آپ تصور کریں کہ پاکستان میں ایک قانون تھا 2003-4 سے کہ آپ 20 لاکھ یا اس سے زیادہ کوئی بھی کیش ٹرانزیکشن ہوگی تو باقاعدہ آپ
فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو وہ رپورٹ ہوگی، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. خاص طور پہ پھر جب اسحاق ڈار صاحب جب آئے وزیر خزانہ بنے 2013 میں، انہوں نے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو اسٹیٹ بینک کے نیچے سے نکال کے اپنی وزارت کے نیچے لے آئے. یعنی پہلے یہ تھا کہ بینک ہیں، ان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو رپورٹ کرتے ہیں. فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو کہ اسٹیٹ بینک کے باقاعدہ اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کرتا تھا کہ یہ مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی ہیں 20 یا 20 لاکھ سے زائد کی. لیکن 20 لاکھ تو کیا ہے، 2 کروڑ 3 کروڑ کی کیش وڈرال ہوتے تھے. وہ بھی ایک فون جاتا تھا کسی بڑی شخصیت کا اور کیش نکل جاتا تھا. مارکیٹ میں جاتے تھے، ڈالر اس کے بنتے تھے، اور وہ ڈالر ایک بریف کیس میں ڈال کے وی آئی پی فلائٹ، پی وی آئی پی پروٹوکول ایسکارٹ میں مختلف ہماری جو لنڈن فلائٹ جاتی ہے، دبئی جاتی ہے، اس کے ذریعے بھیج دیتے تھے. تو یہ ایک اندھیر نگری مچی ہوئی تھی. لوگوں نے لوٹ مار کا بازار گرم تھا یہاں پہ کہ جہاں جہاں آپ نے کسی کو پروجیکٹ دیا اس میں سے آپ کا کمیشن پھر اسی کے ٹی ٹی کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے ٹرانسفر ہو جاتا تھا ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان کا جو بینکاری نظام ہے کافی حد تک ذمہ دار ہے، واٹر ٹائٹ خاصی حد تک ہو گیا ہے، اور جس انداز میں منی لانڈرنگ ہو رہی تھی یا ٹیرر فائنینسنگ ہوتی تھی وہ ابھی بہت مشکل ہو گیا ہے. تو سر یہ اسحاق ڈار کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا تھا. Do you have the liberty to ask you this question? He has ever approached you and asked you and give his opinion about this? انہوں نے مجھے ایک ہفتہ پہلے فون کیا لندن سے، کہیں سے انہوں نے نمبر لے لیا میرا حاصل کر کے. تو مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے حوالے سے اپنے ٹی وی پروگرام میں جو بات کی تھی، میں ذرا اس کی وضاحت آپ کو کرنا چاہتا ہوں. اس طرح ایک اور بات ان سے منسوب تھی کہ جب اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات کی کہ پاکستان سے 20-25 ملین ڈالر روزانہ کی یا ہفتہ وار کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے کیش میں، تو اس میں مجھے یہ بتایا گیا تھا خود افسران نے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بعد میں ان کو کافی جھاڑا تھا متعلقہ افسر کو یا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کہ آپ نے یہ پبلک میں آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی. تو ان دو چیزوں کی وضاحت کے لیے تقریباً 6 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے مجھے فون کیا. تو میں نے کہا جی آپ جو مرضی کہیں، ہو سکتا ہے آپ کا نقطہ نظر درست ہو، لیکن مجھے تو ان افسران کے ذریعے پتہ چلا ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں موجود تھے اور جو سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی جب فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو ان کی سرپرستی سے نکال کے براہ راست وزارت خزانہ کے نیچے لے آیا گیا. وزارت خزانہ کے کیا کیا دیکھے گی، وہ اپنا نقطہ نظر دے رہے تھے. تو میں نے کہا جی میں اس پہ اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ میں معافی اپالوجائز کروں، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے. ہاں ایک حقیقت ضرور ہے کہ پاکستان اگر ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں گیا ہے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں گیا ہے. اگر ہمارے سسٹم اتنے اچھے ہوتے تو یہ 27 نکات کا ایکشن پلان ہم پہ مسلط نہ کیا جاتا، دنیا بھر میں ہماری جگ ہنسائی نہ ہوتی. یہ جو خود ایک ایف بی آر کے ایک ممبر تھے، کوئی صدیقی صاحب تھے میرے خیال، مجھے اب یاد عتیق صاحب کوئی تھے، ایگزیکٹ مجھے نام یاد نہیں آ رہا. انہوں نے 2017 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان میں 900 بے نامی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف میں ہمیں سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اس قسم کے واقعات تو ہوئے ہیں کہ، اور اسی طرح پچھلے دور ہی میں 2015 میں اسٹیٹ بینک نے آڈٹ کروایا سمٹ بینک کا، سندھ بینک کا، اور ایک اور تیسرا بینک ہے. اس میں میسو قسم کی بے ضابطیاں پائی گئی. یہ سارا سندھ کے حوالے سے تھا، اور وہ اس قسم کا وہ آڈٹ تھا کہ جو افسران کے بقول انڈائٹمنٹ تھی، ڈائریکٹ ایک چارج شیٹ تھی سندھ کی جو رولنگ اشرافیہ ہے اس کے خلاف، اور باقاعدہ کارروائی اس کے خلاف اس پہ شروع ہو سکتی تھی. لیکن اس وقت کے گورنر صاحب نے اس کو سیل کر کے سیف میں رکھوا دیا کہ اس کو پرسو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح بیوروکریسی، ٹیکنوکریٹ اور سیاستدان مل کے
چیزوں پہ پردے ڈالتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے لامحالہ پاکستان کو یہ FATF کی گرے لسٹنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ سر FATF کو حالیہ جو ٹینشن ہے بٹوین چائنا اینڈ انڈیا، اس کی تناظر میں دیکھیں، انڈیا پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان کا نام پش کیا جائے، وہاں کے اخبارات پاکستان کے بارے میں بہت انہوں نے ایک اسٹرانگ سٹانس اپنایا ہوا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کا میڈیا اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ وہاں پر یہ معاملہ کیسے امپیکٹ کرے گا انڈیا اور چائنا کا؟ بیکاز چائنا کی کوشش ہوگی پاکستان کو سپورٹ ڈیفینیٹلی انہوں نے کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارے ہر چیز ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ہاؤ چائنا ایکچولی گونا ڈیفیوز دی سچویشن، اور باقی دو ملک کون سے ہوں گے جو ہمیں سپورٹ کر سکیں اس گرے لسٹ میں سے ہم بلیک لسٹ میں جاتے ہیں اسے روکنے کے لیے؟ دیکھیں، چین اور بھارت کے درمیان مہاجرائی اور اس کا براہ راست اثر پاکستان پہ تو ایک لامحالہ سی بات ہے۔ بھارت کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے، انہوں نے تو 2 سال پہلے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا، لیکن آن گراؤنڈ جتنا کام ہوا ہے اس میں بھارت جو مرضی کرے، جتنا مرضی چیخے چلائے، انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ محض شور مچانے سے پاکستان کو کبھی بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ نمبر 2، اس وقت بھلے امریکہ کھل کے پاکستان کی حمایت نہ کرے، وہ کافی حد تک پاکستان کے ساتھ اس کا ایک ہمدردانہ رویہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ افغانستان ہے۔ اس میں کافی دونوں ملکوں کے درمیان تعاون ہو، بلکہ امریکی خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے 2 دن پہلے بھی مختلف انٹرویوز میں کھل کے کہا کہ پاکستان کی مدد کے بغیر دوحہ میں انٹرا افغان مذاکرات نہ ہوتے، یعنی پاکستان نے بہت زیادہ مدد کی۔ باقی ترکی پاکستان کے ساتھ ہے، ملیشیا پاکستان کے ساتھ ہے، اور جو معاندانہ رویہ مثال کے طور پہ ان تمام ممالک کا تھا جو مغربی بلاک کے بڑے ممالک ہیں، اس میں جرمنی، فرانس، برطانیہ شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، وہ اس مرتبہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں یہی کہ ایک طرف تو پاکستان نے جو ایکشن پلان ہے اس پہ خاصی حد تک عمل درآمد کیا ہے، دوسری طرف خود پاکستان کا جو اسٹریٹجک کیلکولس ہے وہ بھی کافی تبدیل ہوا ہے گزشتہ 4-5 برسوں کے دوران، چونکہ یہ بڑا ایک بتدریج پروسیس تھا کہ پاکستان نے سیکیورٹی سے اپنا فوکس شفٹ کیا اکنامکس کی طرف، اکنامک ریہیبلیٹیشن، اقتصادی جو محالی تھی اس سے نکلنے کے لیے ان کو سمجھ آ گئی کہ اب ہمیں زیادہ تر توجہ اکنامک کنیکٹیوٹی پہ دینی ہوگی، اور اس میں میرا خیال ہے کہ چین کی جو رفاقت ہے وہ کافی مددگار ثابت ہوئی ہے۔ اسی کے زیر اثر اس وقت پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، جو اندرونی پالیسی ہے، خاص طور پہ FATF کے حوالے سے، وہ کافی حد تک اس میں تبدیلی نظر آتی ہے اگر ہم پاکستان آج کے پاکستان کا 3 سال پہلے کے پاکستان سے موازنہ کرے تو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سچویشن اگر if we push into the black list ہمارے لیے اکنامکلی بہت مشکل ہو جائے گا، اس پہ بھی روشنی ڈالیں، کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہمارے انٹرنیشنل جو IMF کے قرضے ہیں، یا باقی ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یا باقی انٹرنیشنل اکنامک پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے پاکستان کو کسی قسم کی مدد مل سکتی ہے، کتنا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ دیکھیے، یہ 2 مختلف ایشوز ہیں۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن، IMF کسی حد تک، اور پھر نجی جو پرائیویٹ فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں سے جو پاکستان کو قرضے ملتے ہیں، جو پاکستان جیسے مارکیٹ سے قرضے لیتا ہے، وہ مہنگے ہو جائیں گے، ملنا مشکل ہو جائیں گے، اگر ملیں گے تو زیادہ پریمیم پہ ملیں گے۔ جہاں تک ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا تعلق ہے، یہ زیادہ تر حکومت کے لیے ہوتے ہیں اور انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے ہوتے ہیں، فلاحی پیداواریت بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے یہ کافی کنسیشنل قرضے ہوتے ہیں۔ یہ شاید ملتے رہیں۔ پاکستان کے لیے اصل مسئلہ ہوگا لیٹر آف کریڈٹ کھولنا، وہ مہنگا ہو جائے گا، نجی ذرائع سے قرضہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، انشورنس کمپنیوں کا جو پریمیم ہے وہ بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ تو ہے بڑا ورسٹ کیس سینیریو کے لیے، اگر پاکستان بلیک لسٹ ہو گیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان 2018 میں بلیک لسٹ نہیں ہوا،
ٹھیک ہے. اس وقت صرف 27 نکاتی منصوبہ دیا گیا تھا پاکستان کو, ایکشن پلان, جس کے اوپر ابھی 80-90% عمل درآمد ہو چکا ہے. لہٰذا وہ جو بھارتی ذرائع ابلاغ مختلف ہیلے بہانوں سے وقتاً فوقتاً شور مچاتے رہتے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہوگا, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ہم بلیک لسٹ میں نہیں ہوں گے. البتہ اگر گرے لسٹ میں رہے تو وہ بھی پاکستان کے لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں برا نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے پریشر پاکستان پہ رہے گا کہ ہمارا جو مالیاتی نظام ہے جو لیک کر رہا تھا, پروفیوزلی لیکنگ فائنینشیل سسٹم, بینکنگ سسٹم, اس میں مزید بہتری آئے گی. اس سے پہلے تو ہر ماجہ ساجہ اس کو انتہائی برے طریقے سے منی لانڈرنگ کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا. جو مختلف تشدد پسند یا عسکریت پسند گروہ ہیں وہ بھی استعمال کر رہے تھے. کوئی کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کیش میں ہو رہی تھیں, ٹیٹیاں آ رہی تھیں جا رہی تھیں, کیش میں بہت سارا بزنس ہوتا تھا. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ایکشن پلان کے نتیجے میں پاکستان میں ہوئے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے. اس سے پاکستان کا بینکاری کا نظام, مالیاتی ٹرانزیکشنز کا جو میکنزم ہے وہ بہت بہتر ہوئے ہیں. جو بلیک منی تھی جس انداز میں وہ فلوٹ کر رہی تھی پوری معیشت میں, اس میں میرے خیال ہے کافی حد تک کمی آئی ہے. اسی لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں ہے, کیونکہ اس پراپرٹی کے کاروبار سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں ان کی غالب اکثریت بلیک میں کام کرتی ہے, ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے, ٹیکس نہیں دینا چاہتے. ان پہ اب پابندی ہے کہ آپ نے بینکنگ کے ذریعے, بینکوں کے ذریعے آپ نے ساری ٹرانزیکشن کرنی ہے. اب جب بینک آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو اپنا آئی ڈی دینا پڑتا ہے, یعنی شناخت ہو جاتی ہے کہ کس نے کیا کاروبار کیا. تو ہمارے کئی ہزار, اگر لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ کس طریقے سے وہ ان کے پاس جو موجود پیسے وہ کاروبار میں لگائیں. تو بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو بینکاری نظام ہے وہ کافی بہتر ہوا ہے, اور اس کی ستائش مجھے امید ہے کہ جب 21-22 تاریخ کو FATF کا اجلاس ہوگا اس میں ضرور ہوگی. یہ بھی بتا دیں, یہ جو ایک کنسورشیم بن گیا ہے ویوز کا اپوزیشن کے, جہاں پہ پاکستان کے اداروں کو ملائن کیا جا رہا ہے, اسے جوڑا جاتا ہے FATF کے ساتھ. خصوصاً اپوزیشن اور حکومتی ارکان کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹائم بڑا کروشل ہے, ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. پاکستان FATF اور گرے لسٹ میں نام اور اس قسم کے بیانات لندن سے آ رہے ہیں, اپوزیشن دیتی ہے, تو ہاؤ از گونا افیکٹ دیٹ, کیا اس کا کوئی افیکٹ پڑے گا کہ نہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح اپوزیشن کے شور مچانے سے اس پہ کوئی اثر پڑے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو منصوبہ دیا گیا تھا اس پہ عمل درآمد کی پوری رپورٹ پلینری کے سامنے ہوگی. وہ کوئی اخبار کے تراشے نواز شریف کا بیان یا احسن اقبال کا بیان یا زرداری کا بیان وہ سامنے نہیں رکھیں گے, بلکہ ایکچولی وہ لاک فریم, ایک انالیسس ہوتا ہے لاک فریم کا, اس کے مطابق وہ پرکھتے ہیں کہ آپ کا ہم نے ٹارگٹ یہ رکھا تھا, آؤٹ کم کیا ہوا ہے اور اس میں امپروومنٹ کتنی ہوئی ہے. باقاعدہ ایک سائنسی بنیادوں پہ اس کا تجزیہ ہوتا ہے. تو جہاں تک سائنسی بنیادوں پہ اس کو پرکھنے کی بات ہے منصوبے کو, اس پہ یہ اپوزیشن کے بیانات کا شور شرابے کا کوئی اثر نہیں پڑا. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.